الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. یہ سورہ آیت نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں اللہ رب کریم نے ایمان والوں کو ایک بڑی رہنمائی فرمائی ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ مشروط کر دیا. آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو اول الامر ہے، صاحب حاکم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بات کے اندر، کسی چیز کے اندر جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو لوٹا دو. یعنی فیصلہ اللہ کے قرآن سے کرو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا جائے. اگر تم یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا قدم ہے، بہت ہی اچھا طریقہ ہے. دیکھیں ان آیات میں اللہ رب کریم نے اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو حل کرنے کا جو طریقہ، بڑا آسان طریقہ بتا دیا. یہاں پہ کوئی غلط فہمی رہ ہی نہیں گئی کہ جی میں اپنے مسئلے کو کسی اور کے پاس لے جاؤں، کسی تیسرے کے پاس لے جاؤں، چوتھے کے پاس لے جاؤں یا فرامام کے پاس لے جاؤں. تو اللہ رب کریم نے بڑی سادہ سی اور بڑی جامع قسم کی بات فرما دیا کہ اگر تمہارا معاملہ کسی بھی جھگڑا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جاؤ تو انشاءاللہ تمہاری کامیابی ہے اور اس کے اندر کامیابی ہے. ایک یہاں پہ بات میں تذکرہ کرتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو کہ فتنہ انکار حدیث کے اندر مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی تو ایک دلیل ہے، جامع ہے بات، اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ اللہ رب کریم نے اس کی ضمانت کا ذمہ خود لیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کیا ضمانت ہے. یار اس سے بڑی اور ضمانت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میرا نبی اس وقت تک وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا جب تک میری طرف سے وحی نہ آ جائے. ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھا کرتا تھا. تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ بھائی آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی آپ کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس بات پہ ساتھیوں نے منع کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رب کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے بات نکل ہی نہیں سکتی. تو یہ زبان جو اللہ کے نبی کی زبان ہے وہ ہمیشہ حق ہی بولتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کجی یا غلط فہمی نہیں ہے. باقی رہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حجت دلیل، قرون اولیٰ کے محدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مسلم، محدثین، جتنے جڑے ائمہ محدثین گزرے ہیں، انہوں نے احادیث و رسول کی صحت کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنا دن رات، مال دولت سب اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کہ انہوں نے ہر چیز اکٹھی کی، اور پھر ان کے اندر اسماء الرجال کا جو باب ہے اس کو ایڈ کیا تاکہ کہیں بھی کوئی کسی قسم کی غلط فہمی یا شک و شبہ والی بات نہ رہ جائے. تو محدثین کے جس طرح صحیح بخاری کی بات ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے اگر مقدس یا سب سے بڑی صحت جو والی کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف ہے. محدثین نے یہ صحیح کا لفظ ایسے مطلب ایسے نہیں اس کے ساتھ لگا دیا، اس کے اندر جو محدثین نے جو بات ڈالی ہے وہ الحمدللہ صحت کے مقام کو پہنچتی ہے. اور صحاح ستہ کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کے اندر کچھ ضعیف روایتیں ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ صحت کو پہنچتی ہے. تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اس قسم کی لب کشائی کرنا کہ جی ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی کوئی صحت نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حماس سے روح گردانی کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقہ جو کہ فروعی مسائل کا نام لے کے مسائل کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو فروعی مسائل سمجھ کے ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو
اپنے لیے آخرت کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں مل جائے اس کو لے لینا چاہیے، اور جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس بات سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے دے، جو بات تمہیں دے دے، جو حکم تمہیں صادر فرما دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا مقام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر ایسے فرامین جاری کی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آپ نہیں لے کے چلیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی کا اگر ذریعہ ہے تو وہ اتباع سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ فرمایا کہ وما یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیابی اسی کے لیے ہے، کامرانی اسی کے لیے ہے۔ اور اس کامیابی اور کامرانی کے پیچھے اس کو کیا ملے گا، کیا بشارتیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو کیا اس کو صلہ ملے گا؟ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ رب کریم اس کو جنتیں عطا فرمائیں گے، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے لہریں لے رہی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اور ان جنتوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر آ گیا، اس کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سبحان اللہ، فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، تو فرمایا کہ فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک اتباع نہیں کرو گے یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ محبتیں کرنے لگ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی فرما دے گا، یغفر ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے بھی گناہ ہوں گے، جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کیا تو چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچنے والے باجے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو تمہیں ایسے صرف نمازوں کے بدلے میں معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے جب وقفہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو وہاں پہ ان نمازوں کے بدلے، ان اچھے کام کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی بشارتیں ہیں، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، مہربان کے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب پریشان ہوتا ہوں، دل افسردہ ہوتا ہے تو میں آپ کی صحبت میں آ جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کے اپنے دل کو تسکین دے لیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو خوش ہو کے سن کے میرا دل خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو جنتوں کے اعلیٰ وارث بن جائیں، جنتوں میں چلے جائیں گے، ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ہمیں تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لیے یا آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کیسا موقع ملے گا؟ وہ ملے گا بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر، صحابی کی اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، فرمایا کہ پھر میں اس کو ساتھ کن کا نصیب فرماؤں گا؟ نبیوں کا ساتھ، جو جنتوں میں نبیوں کا پڑوس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، صدیقین کا پڑوس عطا فرمائے گا، شہداء کا پڑوس عطا فرمائے گا، اور جو صالحین ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر آنے والوں کے لیے۔ جو ان سے روح گردانی کرے گا وہ ہمیشہ ناکام اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جو ان کے اوپر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا أَنفُسَهُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ اکبر، کتنی خوفناک بات ہے کہ اللہ رب کریم اپنی ذات کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، یہ اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیری ہر کہی ہوئی بات کے اوپر اپنے مینوان تسلیم نہ کر لے۔ فرمایا کہ صرف تسلیم ہی نہیں کرنا، اگر دل کے اندر کوئی تھوڑی سی کجی بھی محسوس کریں، کوئی حرج بھی محسوس کریں،
فرمایا اس وقت تک بھی یہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنی بڑی خوف کی کیفیت ہے کہ لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جناب روگردانی شروع کر دیتے ہیں، باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ایسے حرج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہمیں مل جائے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں اس سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ ہماری دنیا میں بھی اس کی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر قائم و دام رکھے اور آخرت میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اس کے اوپر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اور اس پہ اوپر عمل کرنے کی۔ تو ضرور عمل کریے، اگر اچھی بات ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور اپنے کے بیل کے بٹن کے اوپر بھی ضرور اس کو دبا دیں۔ جزاک اللہ، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔